جو مانگا پانی رن سے آ کر علی اکبر نے، جو مانگا پانی شدت غم سے ہوا شیخ کا کلے جا پانی رن سے آ کر علی اکبر نے، جو مانگا پانی رن سے آ کر علی اکبر نے، جو مانگا پانی وہ تو دنیا کو دکھانا تھی عداوت کی حدیں، وہ تو دنیا کو دکھانا تھی عداوت کی حدیں، کون کہتا ہے کہ بے شیر نے مانگا پانی رن سے آ کر علی اکبر نے، جو مانگا پانی رن سے آ کر علی اکبر نے، جو مانگا پانی منہ چھپائے ہوئے پھرتا ہے زمیں کے نیچے، منہ چھپائے ہوئے پھرتا ہے زمیں کے نیچے، کربلا والوں سے شرمندہ ہے کتنا پانی رن سے آ کر علی اکبر نے، جو مانگا پانی ایک پیاسے کا ہے پیغام یہ دنیا سن لے، ایک پیاسے کا ہے پیغام یہ دنیا سن لے، یاد کر لینا مجھے پینا جو ٹھنڈا پانی رن سے آ کر علی اکبر نے، جو مانگا پانی رن سے آ کر علی اکبر نے، جو مانگا پانی آس دیتی تھی سکینہ یہی ہر بچے کو، آس دیتی تھی سکینہ یہی ہر بچے کو، رن سے آتے ہیں چچا سب کو ملے گا پانی رن سے آ کر علی اکبر نے، جو مانگا پانی رن سے آ کر علی اکبر نے، جو مانگا پانی صلوات۔ یہ تھے مرتضیٰ ماشاءاللہ، صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب درخواست کرتا ہوں علی رضا سے تشریف لائیے صلوات و سلام کے لیے، جناب علی رضا صاحب، صلوات پر محمد و آل محمد۔ سلامات آواز بانی دیگر سلامات
شہید کربلا بابا غریبوں بے وطن بابا شہید کربلا بابا غریبوں بے وطن بابا یہی تھا بین صغرا کا غریبوں بے وطن بابا حسن کو زہر پلوایا تمہیں تیغوں سے کٹوایا حسن کو زہر پلوایا تمہیں تیغوں سے کٹوایا مٹایا رفتہ رفتہ یوں نشان پنجتن بابا شہید کربلا بابا تیری میں پیاس کے صدقے نہیں خنجر بھی امت نے تیری میں پیاس کے صدقے تہ خنجر بھی امت نے دیا نا گھونٹ بھر پانی تمہیں تشنا دہن بابا شہید کربلا بابا اگر ہمراہ میں ہوتی تمہاری لاش پر روتی اگر ہمراہ میں ہوتی تمہاری لاش
گدائی کر کے پہناتی تمہیں دو گز کفن بابا شہید کربلا بابا غریبوں بے وطن بابا یہی تھا بین صغرا کا سلام. یہ تھے جناب علی رضا صاحب. ابھی سائم نے کہا ہے کہ ان کی بیٹی سورۃ الفیل پڑھے گی، تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں. ماشاء اللہ. صلوات پر محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ماشاء اللہ. اب میں درخواست کرتا ہوں رضوان صاحب سے. یہ رضوان صاحب جو ہیں انہوں نے پورے محرم میں سب سے پہلے پڑھا، جبکہ یہاں پہ لوگ بیٹھے بھی نہیں ہوتے تھے، کھڑے ہوتے تھے لوگ. اب میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ماشاء اللہ آپ پڑھیے. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیج دیجیے گا. کربل کی کہانی جا کوئی بھی سنائے گا. کربل کی کہانی جا کوئی بھی سنائے گا. دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا. وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا، صغرا کو خبر کیا تھی، نہ لوٹ کے آئے گا. زہرا زہرا پرسال و بہتر کا. ٹوٹی ہے کمر شہ کی، گھبرانا مگر اکبر. ٹوٹی ہے کمر شہ کی، گھبرانا مگر اکبر. فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا. زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسالو. سوتے ہی نہ تھے اصغر، جھولے میں تڑپتے تھے. سوتے ہی نہ تھے اصغر، جھولے میں تڑپتے
جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا قاسم، جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے کس طرح چچا تیری میعت کو اٹھائے گا، زہرا زہرا قاسم کا بھی پرسالو تھا ہاتھوں کے کٹنے کا، کچھ غم نہ دلاور کو، تھا ہاتھوں کے کٹنے کا، کچھ غم نہ دلاور کو، سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا، زہرا زہرا عباس کا پرسالو، سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں، سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں، شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا، زہرا زہرا شبیر کا پرسالو، صلوات۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب رضوان صاحب۔ ایک اعلان ہے خواتین کے لیے، اس امام بارگاہ میں سیٹرڈے کو خواتین کی مجلس ہوگی شام کو 5 بجے، تمام خواتین سے شرکت کی درخواست کی گئی ہے، سیٹرڈے شام 5 بجے خواتین کی مجلس ہوگی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب میں درخواست گزار ہوں حجت اسلام مسلمین مولانا مسلم مہدی صاحب سے تشریف لائیے اور مجلس سے خطاب فرمائیں جناب مولانا مسلم مہدی چاولہ صاحب۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني
سيدنا ومولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، سن 1441 ہجری محرم الحرام کے عشرہ اولیٰ کی مجالس کی آج 12ویں اور اس عشرے کی آخری مجلس، آخری گفتگو. موضوع گفتگو پہلی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور بیان موضوع کے بعد جیسے میں نے ابتدا میں ہی عرض کر دیا تھا کہ ہم اس کو ایک منطقی، تعلیمی اور علمی انداز میں آگے لے کر قدم بقدم چلتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اسی علمی انداز میں آخری مجلس میں ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کرتے ہوئے ایک نتیجہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ان 12 دنوں میں یا 12 مجلسوں میں جو ہم نے سیکھا ہے، جو ہماری معلومات میں اضافہ ہوا ہے، اور جو خیرات اور بھیک علم و معرفت کی صورت میں دسترخوان سید الشہداء سے ہمارے نصیب میں آئی ہے، اب اس کو ہم اپنے روح اور نفس کی غذا قرار دیں، اور کوشش کریں کہ اب وہ ذکر معنویت جو ہم نے سنا، اور یقیناً ہمارے کانوں کے لیے تو وہ شفا تھی ہی تھی، لیکن وہ ہمارے آلودہ نفسوں کے لیے، بیمار روحوں کے لیے، گناہوں سے اٹے وجود کے لیے بھی شفا کا باعث بنے. اور ہم جب سال بھر میں اگلے ایام عزا تک اپنے آپ کو اسی در سے وابستہ رکھیں، اسی کشتی کا اپنے آپ کو مسافر رکھیں کہ جس کو اللہ کے نبی نے کشتی نجات کہا، اور کہا کہ یہ حسین میرا لاڈلا، میرا لال، وہ ہے جو تمہارے لیے نجات کی کشتی فراہم کر رہا ہے، نجات کا باعث بن رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں کہا کہ وہ تمہاری زندگی کے گھپ اندھیروں کے لیے، ان ظلمتوں میں، ان تاریکیوں میں جن میں آج کے دور کا انسان بھٹک رہا ہے اور اسے کوئی راہ سجائی نہیں دیتی، جس طرف بھی ہم بڑھتے ہیں مادیت کی، الحاد کی اور دنیا کی رنگینیوں کی ایسی یلغار ہے کہ انسان کو راہ حق سجائی نہیں دیتی. اور اسی کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول نے ہمارے لیے مقرر فرما دیا، ہمارے لیے بیان فرما دیا، ان الحسین مصباح الہدا، کہ بے شک میرا فرزند حسین تمہارے ان اندھیروں میں، تمہاری ان تاریکیوں میں ہدایت کی روشنی اور چراغ کی صورت رکھتا ہے، اور تمہارے لیے وہ نجات کی کشتی اس دنیا اور آخرت کے لیے ہے.
اسی لیے ہم نے سرکار سید الشہداء کی ذات اقدس سے تمسک کرتے ہوئے، توسل کرتے ہوئے اس سلسلہ گفتگو میں کوشش یہ کی کہ کچھ خیرات آپ کے در سے حاصل کریں تاکہ ہماری نجات کا باعث بنے، ہماری زندگیوں میں روشنی کا باعث بنے۔ تو آج جم بندی کرتے ہوئے اور سارے مطالب کو سمیٹتے ہوئے ہم نے قرآن مجید کی سورہ شمس کی تلاوت پہلے دن میں کی، تمام آیات پہلی سے لے کے اور یہ آیت جو آپ ہر روز سنتے رہے ہیں، جس میں اللہ قدم بقدم قسمیں کھا رہا ہے اہمیت بیان کرنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، پھر کہا قد افلح من زکاها، قسم ہے اس چمکتے دمکتے آفتاب کی اور اس کی روشنی کی قسم، والشمس وضحاها، والقمر اور چاند اور ماہتاب کی قسم ہے، اذا تلاها جب وہ اس سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، والنہار اذا جلاها اور روز کی قسم جب وہ اپنی روشنی کے ساتھ چمکتا ہے، واللیل اذا یغشاها اور اس رات کی قسم جو اپنی تاریکی میں ہر چیز کو سمو لیتی ہے، والسماء وما بناها اور اس آسمان کی سربلندی اور اس کی عظمت کی قسم اور اس کو بنانے والے کی قسم، والارض وما طحاها اور اس زمین اور اس کو پھیلانے والے اور بچھانے والے کی قسم، ونفس وما سواها اور نفس کی قسم، نفس محترم کی قسم اور اس کو بنانے والے، اس کو آراستہ کرنے والے کی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس نفس کو الہام کی طاقت دی ہے کہ وہ نیکی اور بدی کا الہام لے سکے۔ قد افلح من زکاها، لیکن یاد رکھنا تمہیں دونوں راستے دکھائے جائیں گے، بدی کا بھی نیکی کا بھی، لیکن کامیاب وہ ہے، فلاح وہ پائے گا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وقد خواب من دساها اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر دیا۔ ان 11 قسموں کی ہم نے ایک ایک کڑی پر روشنی ڈالی اور پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ رب العزت نے اس موضوع کی اہمیت بیان کرنے کے لیے قسم کھائی، ورنہ اس خالق اکبر کو اپنے کلام میں صداقت کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نفس کی بحث میں ہم پہنچے تو ہم نے کہا کہ نفس وہ ایسا جوہر، وہ ایسا ایسنس انسان کو اللہ نے عطا کیا جس میں صلاحیت اور قوت موجود ہے کہ انسان اسی نفس پر کام کرتے ہوئے، اس کو پاک کرتے ہوئے اتنی بلندی پر چلا جائے کہ مسجود ملائکہ قرار پائے، یا اس کا غلام بن کر اتنا پست ہو جائے کہ قرآن جانوروں سے بدتر قرار دے دے۔ اب نفس کی تطہیر کے سلسلے میں ہماری گفتگو آگے بڑھی اور بہت سی ایسی چیزیں جو انسان کے نفس کو آلودہ کرتی ہیں، ہم نے ان کے بارے میں کچھ روشنی ڈالی، جن میں حب دنیا اور حب مال کی طرف اشارہ کیا۔ اب اسی گفتگو کو یہاں تک جو خلاصہ آپ کے ذہنوں میں روشن ہو گیا، تو اس کو ایک تتمے اور ایک اختتام کی طرف لے کر جاتے ہوئے اللہ نے جہاں پر ہمیں ان چیزوں کی طرف قرآن مجید میں متوجہ کر دیا کہ جو انسان کے نفس میں بیماریوں کا باعث بنتی ہیں،
اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا جو انسان کے نفس میں اطمینان اور کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جس کی طرف قرآن میں اشارہ ہوا آیہ کریمہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے انسان جان لو، کچھ بھی کر لو اس دنیا میں، سرگردان ہو، حیران ہو، پریشان ہو، اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دوڑ لگ گئی ہے۔ وہ انسان جو انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے اور رنیسانس کے آخری مرحلے میں ظلمت کی طرف بڑھ رہا تھا، جب ایک دفعہ مشین اور صنعتی انقلاب میں آیا تو اس نے سمجھ لیا کہ میں نے ستاروں پہ کمند ڈال دی ہے، اب چاند بھی میری دسترس میں آ گیا، اب میں نے دنیا کو تسخیر کر لیا، پہیے کے ذریعے، انجن کے ذریعے، جہاز کے ذریعے، فاصلے ختم ہو گئے، وقت کو اپنے قابو میں کر لیا اور مواصلات کے ذرائع کو اپنے قابو میں کر لیا، بیماریوں کو روک لیا، ہر چیز کر لی، گھروں کو آرام دہ بنا لیا، موسم سے لڑ لیا، ہر طرح کی سہولت حاصل ہو گئی۔ لیکن آج کا انسان 2019 میں کھڑا پریشان ہے کہ ہر چیز حاصل کر لی لیکن سکون حاصل نہیں ہو سکا۔ جیسے جیسے میں اس دنیاوی اور مادی ترقی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوں، بے چینی اور بے سکونی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں عجیب شماریات اور سٹیٹسٹکس ہیں، اگر آپ پڑھیں، جتنی ترقی آج بشر نے کی ہے کبھی تاریخ بشریت میں ترقی نہیں تھی۔ سائنس میں دیکھ لیں، ٹیکنالوجی میں دیکھ لیں، کمیونیکیشن میں دیکھ لیں، میڈیسن میں دیکھ لیں، ٹرانسپورٹیشن میں دیکھ لیں، جس فیلڈ، جس شعبہ زندگی میں دیکھیں، انسان ایک معراج کو پہنچ چکا ہے۔ بغیر ڈرائیور کے گاڑیاں چل رہی ہیں، دور سے انسان کا علاج ہو رہا ہے، بغیر سرجری کے انسان کے آپریشن ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مسئلہ انسان کو پیش آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں نے کہا کہ آپ سٹیٹسٹک کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جتنی سوسائڈ، خودکشیاں آج کے دور میں ہو رہی ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ ہر سال ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ جتنی طلاقیں آج کے معاشرے میں سالانہ ہوتی ہیں اس سے پہلے نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے؟ گھر گھر میں مسائل ہیں، گھر گھر میں پریشانیاں ہیں۔ میں ایک معاشرے کی بات کروں، اللہ کرے کہ ہم مسلمان اور خاص طور پہ شیعان حیدر کرار اس سے بالا ہوں، الگ ہوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں ہمارے اطراف میں، ہمارے گھروں میں کیا مسائل پیش آ رہے ہیں۔ ضرور ہم بہتر ہیں لیکن بچے ہوئے نہیں ہیں، ہم بھی اسی معاشرے کی دوڑ کا شکار ہو کے انہی مسائل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کچھ فرق تو ہوتا، کہ ہم کشتی نجات کے سوار ہیں، ہم کشتی نجات کے مسافر ہیں، ہم چراغ ہدایت کی روشنی لیتے ہیں، تو ہم میں اور اوروں میں تو فرق ہوتا۔ تو جواب یہ ملے گا کہ ہم اپنے شعار کی حد تک، اپنے الفاظ کی حد تک تو کشتی نجات کے مسافر ہیں لیکن عمل میں نہیں ہیں۔ دوسری مثال اس کی اس طرح سے دے دوں، ہماری مثال اس شخص کی ہے جو جنگل کی تاریکی میں رستہ کھو گیا ہے، اس کے ہاتھ میں آج کے دور کے مطابق جی پی ایس ہے، پرانے دور کے مطابق نقشہ یا سمت ہے، اس کے ہاتھ میں روشنی ہے، راستے تک پہنچنے کا طریقہ بھی پتہ ہے، منزل کا بھی پتہ ہے، لیکن آنکھیں بند کر کے کھڑا ہے، اس کو دیکھ نہیں رہا، اس نقشے کو دیکھتا نہیں ہے۔ ہمارے پاس حیدر کرار کی ذات تو ہے لیکن ہماری زبانوں تک محدود ہے، ہمارے نعروں تک محدود ہے، ہمارے دل میں نہیں، ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ ہم امام بارگاہ میں آتے ہیں تو مولا علی کے نعرے بھی بلند کرتے ہیں اور آپ سے عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں، آپ سے ولایت کا اعتراف بھی کرتے ہیں، جزو ایمان اس کو سمجھتے ہیں، لیکن وہی ولایت علی جب ہم اپنے کام پہ یا گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ہماری زندگیوں سے باہر چلی جاتی ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ معلوم بھی ہے، ہم اس درس سے وابستہ بھی ہیں، لیکن ہم آنکھیں بند کیے ہوئے مسافر کی طرح منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں، بھٹک رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ورنہ علی کے ماننے والے کو اس دنیا میں پریشان نہیں ہونا چاہیے،
حسین کہنے والے کو اس دنیا میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، سارے رستے کھول دیے ہمارے ساتھ. کہا مت پریشان ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا ہے ذکر؟ سمجھا جائے پریشانی سے کس طرح سے باہر نکلا جائے. کچھ محدود سوچ والے لوگوں نے ذکر سے مراد یہ لے لی کہ جی اللہ کے ذکر میں سکون ہے، تو اس کا مطلب ہے صبح و شام تسبیح کرو، ذکر کرو. بہت محدود لے لی، بہت محدود کر دیا اللہ کی ذات کو بھی اور ذکر اللہ کو بھی. اسی لیے کہا نا کہ اگر انسان در اہل بیت سے ہٹ کر کہیں سے ہدایت لینا چاہے تو وہ ہدایت اس کو صحیح مل نہیں سکتی ہے، کیونکہ قرآن ہمارے سامنے کتاب کی صورت میں موجود ہے اور رہنما ہے، لیکن قرآن صامت ہے. اس وقت تک قرآن پوری ہدایت نہیں دے گا جب تک اس کو قرآن ناطق سے نہ لیا جائے. قرآن ناطق سے قرآن صامت کو سمجھنا، یعنی بولتے قرآن سے خاموش کتاب کی تفسیر لینی ہوگی کہ ائمہ طاہرین نے کیا فرمایا ہے. یعنی یہ قرآن کی کتاب، اور یعنی جوانوں کے لیے خاص طور پہ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ قرآن بولتا کیا ہے اور قرآن خاموش کیا ہے. آپ نے مصائب بھی سنے، آپ نے تاریخی واقعات بھی سنے، آپ نے فضائل بھی سنے. تو یہ آج کے دور میں نہیں ہم بتا رہے کہ قرآن ناطق کیا ہے یا قرآن صامت کیا ہے. یہ معجزہ اپنے دشمنوں نے بھی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ قرآن جس کو صفین میں حیدر کرار کے سامنے نیزوں پہ چڑھا دیا گیا تو وہ قرآن خاموش رہا، لیکن وہ قرآن ناطق جس کے سر کے کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا گیا تو حسین کا سر تلاوت کرتا رہا. یعنی قرآن صامت میں، قرآن میں دلیلیں اہل بیت کی، آیہ مودت دیکھ لیں، آیہ ولایت دیکھ لیں، آیتیں بھری پڑی آیہ تطہیر دیکھ لیں، آیہ مباہلہ دیکھ لیں. قرآن مجید کی آیتیں بڑھ بڑھ کر اہل بیت کی حقانیت، ان کے مقام، ان کی فضیلت کا بیان کر رہی ہیں. لیکن جب دشمن نے نیزے پہ چڑھا کے مولا کے سامنے کھڑا کیا تو خاموش رہا قرآن، اور مولا کہتے رہے وہ صفوں والا قرآن ہے، وہ کاغذ والا قرآن ہے، وہ جلد والا قرآن ہے، اصل قرآن میں ہوں، میری طرف آ کے دیکھ. لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آیا. لیکن سید الشہداء نے وہ تاریخ رقم کر دی کہ آ کر دیکھو کہ بولتا قرآن کون ہے. اس کو کاٹ کے نیزے پہ چڑھاؤ گے لیکن یہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے، یہ حجت تمام کرتا رہے گا. اسی لیے جب تک قرآن ناطق سے، بولتے قرآن سے، اصل صاحب قرآن سے قرآن کو نہ سمجھا جائے گا تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہو یا کوئی اور قرآن کی آیت ہو، ہر آیت کو ائمہ طاہرین سے سمجھنا ہوگا. اب جب اس ذکر اللہ کے بارے میں پوچھا ائمہ سے، مختلف روایات میں، احادیث میں بھی وارد ہوا، اور قرآن کی دوسری آیتیں بھی، جیسے میں نے ایک مجلس میں کہا بھی کہ قرآن کی تفسیر کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ قرآن کی بعض آیتیں دوسری آیتوں کو تفسیر کرتی ہیں. تو جب اس میں دیکھا جائے تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصلی لربک وانحر. اب اس کے جواب میں آپ کیا کریں؟ صلی کس کو کہتے ہیں؟ نماز کو. کہا ہم نے آپ کو اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا، آپ کو ہم نے قیامت تک رہ جانے والی نسل عطا کی. اب چاہے لکھنے والے یہ لکھ دیں کہ حوض کوثر اس سے مراد ہے، لیکن پھر تیسری آیت کا کیا کریں گے کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے نشانیہ کا هو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن ابتر رہے گا. حوض کوثر کا دشمن کے ابتر رہنے سے کیا تعلق؟ تو تھوڑا سا اگر انسان آنکھیں کھول کے اور دل کی معرفت کے باب کو کھول کے قرآن پڑھے گا تو میں نے کہا ہر آیت اہل بیت کا قصیدہ نظر آئے گی. تو کہا کہ ہم نے آپ کو وہ خیر کثیر عطا کی ہے، وہ دختر آپ کو عطا کی ہے جو سیدۃ النساء العالمین ہے. اور جس کے ذریعے سے آپ کی نسل چلے گی قیامت تک، اور وہ
وہ شخص جو آپ کو تانے دیتا ہے آ کے کہ آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ آج اس کی نسل کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے میں چلے جائیں، رشیا سے لے کے امریکہ تک آ جائیں، آسٹریلیا سے لے کے افغانستان تک چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو سادات ملیں گے، نسل رسول اللہ، امت رسول اللہ ملے گی۔ یہ ہے معجزہ۔ اب اتنے بڑے معجزے کے بعد اللہ نے نبی سے کیا چاہا؟ فصلی، اے میرے حبیب نماز پڑھیے۔ تو اگر اس آیت کو دیکھیں اور اہل بیت کی دیگر تعلیمات کو دیکھیں تو سامنے آئے گا، سمجھ آئے گا کہ ایک ایسا عمل کہ جو انسان کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھ سکتا ہے وہ نماز ہے۔ اسی لیے کہا، نماز کے بارے میں احادیث میں کہا کہ ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے قبولیت کی صورت میں باقی سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو کوئی عمل قبول نہیں۔ یعنی بڑا اہم سوال ہے۔ انسان زکوٰۃ، خمس، ماتم، مجلس، عزا، ہر چیز کر رہا ہے، لیکن سب سے پہلے اس کا سوال ساتھ کے ساتھ ہے۔ اسی لیے کہا کہ وہ نماز ہی نماز نہیں ہے جو ولایت علی ابن ابی طالب کے بغیر ہے۔ یعنی ولایت کا عقیدہ رکھنا ساتھ میں ضروری ہے، وہ نماز کی تکمیل نہیں ہے، لیکن نماز کا سوال پہلا سوال ہے، پھر اگلے مرحلے تو ذکر اللہ کے لیے کہا کہ انسان نماز پڑھے۔ اور ذکر اللہ صرف زبانی ذکر نہیں ہے، ہر وقت یاد خدا میں رہنا، یہ ذکر اللہ۔ اب اگر تزکیہ نفس کے جس موضوع کو ہم نے شروع کیا ہے اس کو تطمئن القلوب اور ذکر اللہ کے ساتھ ملائیں تو نتیجہ ہمارے سامنے یہ آئے گا کہ اگر دنیا و آخرت میں انسان نے فلاح پانی ہے، دنیا میں سکون اور اطمینان کی صورت میں، اور آخرت میں بہترین خلد بری اور بہشت کی صورت میں، تو اس کا ایک ذریعہ انسان دائماً ذکر اللہ میں رہے۔ اور ذکر اللہ انسان کے قلب کو، انسان کے نفس کو برائیوں سے پاک کرے گا۔ اور نماز کے بارے میں کیا کہا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اب یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ نماز کیا ہے؟ تنہا، روکتی ہے، عن الفحشاء والمنکر۔ مولانا نماز، آپ نماز کی بات کر رہے ہیں، میں تو 5 وقت پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی سکون نہیں۔ سکون اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کہتا ہے نماز کو اس طرح سے پڑھو جس طرح سے میں نے کہا ہے۔ نماز کیسے قبول ہو، کیسے پتہ لگے کہ میری نماز ویسے پڑھی گئی ہے کہ نہیں پڑھی گئی؟ کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ فجر پڑھی ہے، اگر ظہر تک فحشاء اور منکرات سے بچے ہوئے ہو تو اس کا مطلب ہے فجر قبول ہے۔ اب ظہر میں کھڑے ہوئے، ظہر پڑھ کے اگر پھر حالت نماز میں ہو، پھر حالت فحشاء و منکرات سے بچنے کی حالت میں ہو تو پھر وہ نماز بھی قبول ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ظہر کی نماز ختم بعد میں ہوتی ہے، بندہ فون پہلے اٹھا کے غیبت شروع کر دیتا۔ عشاء بعد میں ختم ہوتی ہے، بندہ پہلے کوئی حرام تصویر یا کوئی حرام فلم یا گانا یا کوئی ایسی موسیقی کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ تو پھر وہ نماز پڑھی یا نہ پڑھی برابر۔ فقہی طور پہ بات نہیں کر رہا، فقہی طور پہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ایک واجب ہے، لیکن معنوی طور پہ بات کر رہا ہوں کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر نماز آپ کو برائیوں سے اور منکرات سے نہیں روکتی تو پھر غور کیجئے، فکر کیجئے کہ آپ کی نماز نہیں ہے۔ اب اگر میں نے کہا اللہ اکبر، نماز تکبیرۃ الاحرام سے شروع ہوتی ہے نا، نماز کا پہلا اور اہم ترین جزو اگر تکبیرۃ الاحرام نہیں ہے تو نماز شروع ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر، فقہی احکامات کے مطابق کیا کہتے ہیں ہم؟ مطلب کیا ہے اللہ اکبر؟ کبھی ہم نے سوچا ہے ترجمہ کیا ہے اللہ اکبر کا؟ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ترجمہ کرتے ہیں نا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ عربی میں افعال التفضیل کا صیغہ ہے، اکبر سب سے بڑا، اصغر سب سے چھوٹا۔ کسی نے آ کے جب یہ تفسیر کی اور پھر امام کے پاس پہنچا تو امام نے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح اللہ اکبر سے مراد کیا ہے؟ اب دیکھیں معرفت نماز میں کتنی ضروری ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں بغیر معرفت کے، بعض اوقات وہ نمازیں ہمیں اس مقام تک نہیں لے کے جاتی۔ وجہ کیا ہے؟ ایک جملے میں معرفت ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔
اچھا اللہ سب سے بڑا ہے، امام نے پوچھا مراد کیا ہے؟ پھر وہی بات کہ قرآن ناطق کے بغیر کچھ سمجھ نہیں آ سکتا، تو کہنے والے نے کہا اللہ سب سے بڑا، مثلا اللہ اس سے بڑا ہے، اللہ اس سے بڑا ہے، اللہ مجھ سے بڑا ہے، اللہ، یعنی تصور کیا ہے انسان کا جب کہتے ہیں بڑا ہے، یعنی یہ سٹینڈ اس سٹینڈ سے بڑا ہے، ایسے ہی یہ کرسی ان کرسیوں سے بڑی ہے۔ جب بھی بڑے یا چھوٹے کا تصور آتا ہے ذہن میں مختلف چیزیں آتی ہیں، اور ان میں سے جو بڑی چیز ہے ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ یہ چیز بڑی ہے۔ تو کیا اللہ کے بارے میں بھی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ انسان سے بڑا ہے، اللہ پہاڑ سے بڑا ہے، اللہ جن سے بڑا ہے؟ یہی آتا ہے ذہن۔ امام نے کہا نہیں، یہ تو اللہ کو چیز بنانے والی بات ہے، چیز جتنی بھی بڑی ہو بالآخر محدود ہے، اور انہی عقل کے اندھوں نے پھر لکھا بھی کتابوں میں کہ قیامت کے دن اللہ نظر آئے گا اور ایسی کرسی پر بیٹھا ہوگا کہ اتنی بڑی ہوگی جو کائنات کی ہر چیز سے بڑی ہوگی۔ جب اہل بیت کے در سے دور ہوتا ہے انسان تو کس پستی کا شکار ہوتا ہے، تو کہا وہ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ وہ کرسی اتنی بڑی کہ زمین و آسمان سے بڑی ہوگی کرسی، اور نعوذ باللہ اللہ اس پر بیٹھا ہوگا اور اس کا بدن کرسی سے ادھر بھی باہر ہوگا ادھر بھی باہر۔ اللہ اکبر، یعنی تجسیم کا کتنا ہی بڑا آپ کیوں نہ کر لیں، کتنا ہی بڑا کیوں نہ کر لیں، بالآخر کوئی تو ایک حد ہوگی، اور جس کی حد ہو جائے وہ خدا نہیں ہوا کرتا۔ یہ اہل بیت نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کی بزرگی کو، اللہ کے بڑے ہونے کو اپنے ذہنوں کی بزرگی سے تصور مت کرو، مقایسہ قیاس مت کرو، کیونکہ جو بھی تمہارے ذہن میں جتنا بڑا بھی آ گیا وہ تمہارے ذہن کی تخلیق تو ہو سکتی ہے لیکن تمہارے ذہن کا خالق نہیں ہو سکتا۔ اللہ پھر مولا آپ بتائیے، یقیناً اہل بیت کے در کے علاوہ کہیں سے کچھ نہیں ملتا، تو مولا نے فرمایا اللہ اکبر کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر ان یوصف، اللہ اس سے بڑا ہے کہ کوئی چیز بھی اس کے بارے میں بیان کی جا سکے، کسی بھی چیز سے اس کا وصف کیا جائے اللہ اس سے بالا تر ہے۔ یعنی یہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے، یہ کوئی بھی بڑی سے بڑی چیز نہیں ہے، یہ چیز سے بالا تر ہے، یہ دماغ سے بالا تر ہے، یہ انسانی فہم و فراست و شعور سے بالا تر ہے، انسان کی پہنچ دسترس نہیں ہے۔ مولا نے کہا اللہ اکبر ان یوصف، اب جو تم جس طرح سے بھی اللہ کی تعریف کر لو، جس طرح سے بھی، وہ اتنا بڑا ہے، اس کا اتنا مقام ہے، نہیں تم نہیں کر سکتے۔ جب تم کہو گے نماز میں اللہ اکبر کہ اے اللہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تیری صفت بیان ہی نہیں ہو سکتی، تو پھر تم نے حق ادا کیا اللہ اکبر کہنے کا۔ اب جب نماز میں یہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے حمد پڑھو گے تو پھر سمجھ آئے گی۔ اسی طرح حمد کے ایک ایک چیز کا مطلب، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں بسم اللہ کی تفسیر بیان کروں، الحمد کی ایک ایک لفظ میں الرحمن کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا۔ میں کہتا ہوں سوچے، میں نے پہلے دن بھی آپ سے یہ کہا کہ میرا نہ کوئی علمیت کا دعویٰ ہے، نہ یہ دعویٰ ہے کہ میں آپ کے مسائل حل کرنے آیا ہوں یا آپ کے علم کی پیاس بجھانے آیا ہوں۔ میں نے یہ لفظ استعمال کیا، میں ایک طالب علم ہوں، میرا کام یہ ہے کہ آپ کے دلوں میں علم کی پیاس پیدا کرنا، علم کی طلب پیدا کرنا، علم کی وہ چنگاری جو بجھتی ہے اس کو روشن کرنا، یا جلتی چنگاری کو آگ کی شکل دینا، تاکہ جب وہ جلے آگ، جب وہ پیاس زیادہ لگے تو اس باب مدینۃ العلم کے پاس جائیں جو آپ کی پیاس سیراب کرے گا۔ تو دن میں کتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ کیا غور کرتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، الرحمن الرحیم، 2 دفعہ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا، مطلب تو وہی ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں کہا؟ اللہ کے
ہر کلام قرآن معجزہ کی کتاب ہے اور رہتی دنیا تک کا معجزہ ہے، تو ایک ایک لفظ ایک ایک حرف قرآن میں کسی حکمت سے آیا ہے. اور پھر وہی بات کہ یہ حکمت کوئی نہیں جانتا سوائے ناطق قرآن کے، اللہ کے، یا جس کو اللہ نے علم دے دیا، علم لدنی دے دیا، جس کو اپنے علم سے نواز دیا. تو سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے. کم از کم یہ سوال پیدا ہوں، پھر اہل بیت کے در پہ ہم حاضر ہوں اور ان سوالوں کو پوچھیں. تو فاتحہ پڑھ لی، پھر توحید یا کوئی سورہ پڑھ لیا، تو پھر کہا اس کے بعد اللہ اکبر. بار الہ میں عاجزی کا اظہار کرتا ہوں. اب اللہ اکبر میں یہ نہیں ہے کہ میں نے اللہ کو بیان کر دیا وہ سب سے بڑا، نہیں، بار الہ میں عاجزی کا اظہار کرتا ہوں. میں تیری تعریف کر ہی نہیں سکتا، اتنی فاتحہ بھی پڑھ دی، تیری توحید کا اقرار بھی کر لیا، لیکن پھر بھی عاجزی ہے. اللہ اکبر. اب میں اپنے آپ کو خم کر رہا ہوں. تو جھک گیا، خم ہو گیا. سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پاک ہے میرا پروردگار جس کی حمد بہت بڑی ہے. پھر ایک دفعہ اعتراف اللہ کی بزرگی کا. پھر کہا حق ادا نہیں ہوا، پھر کھڑا ہوا، پھر کہا اللہ اکبر. بار الہ میں اپنی کمائیگی کا اقرار کرتا ہوں کہ تیری تعریف ہو نہیں سکتی. پھر احساس ہوا تو پھر اپنے آپ کو اس ذلیل حالت میں کر دیا کہ اپنے جسم کی سب سے بلند چیز کو سب سے پست چیز پہ رکھ دیا کہ بار الہ تیری عظمت کے سامنے میری پیشانی خاک پر ہے. اگر انسان اس چیز کے ساتھ دیکھے اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ، نماز شروع اللہ اکبر سے ہو رہی ہے، ہر فعل سے پہلے اللہ اکبر، پھر ختم کس پر ہو رہی ہے؟ پھر اللہ اکبر پہ. کہ انسان اس چیز کا اقرار کرتا رہے، اے معبود کہ تیرے سامنے میری ہستی، میری اوقات کچھ نہیں، میں اتنا بیچارہ، اتنا مجبور کہ میں تیری صفت بھی چاہوں تو بیان نہیں کر سکتا. تو جب انسان اس معرفت، اس توحید کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے وجود میں رگ و پے میں ہر وقت یہ بات ہے کہ میں اس کے حضور میں ہوں کہ جو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. بیان نہ کرنے کا مطلب انسان کو تب سمجھ آئے گا کہ جب میں کہتا ہوں الم یعلم بان اللہ یرا، قرآن کی آیت سے، کہ وہ ہر دم مجھے دیکھ رہا ہے. اب پھر دیکھنے سے انسان کے ذہن میں جسم کا تاثر آتا ہے. اچھا میں اس کمرے میں ہوں، شاید نہیں دیکھ رہا، اگلے کمرے میں جاؤں گا، میں کونے میں ہو جاؤں گا. نہیں، جب تصور یہ ہو گیا کہ اس کی ذات، انسان کی آنکھیں تو دور کی بات، جسم تو دور کی بات، اس کے شعور میں نہیں آ سکتی، تو پھر جس جس جگہ میری ذات ہے، میرا بدن ہے، حتیٰ جس جس جگہ میرا شعور ہے، میرا مالک اس سے بھی آگاہ ہے. تو پھر انسان جسمانی گناہ تو دور کی بات، انسان اپنے عقل سے، اپنے شعور سے بھی گناہ کرنے سے ڈرے گا. انسان سوچے گا کہ میں یہ بری فکر جو میرے ذہن میں آئی ہے، کسی مرد مومن کے خلاف میرے ذہن میں منصوبہ آیا ہے، کسی کے خلاف شیطان مجھے بھڑکا رہا ہے، میرا اللہ میرے خیالات سے بھی واقف ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں نا، اور سوچنا چاہیے، یہ ایک مرتبہ یہی ہے کہ اگر میں کوئی برا کام کروں گا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، رکنا چاہیے. لیکن جو حقیقی معرفت رکھتے ہیں وہ اس برائی کا تصور بھی نہیں کرتے کہ میرا تصور بھی اللہ کے سامنے حاضر ہے. میں کس شرمندگی کا شکار ہوں گا، میں سوچ رہا ہوں برائی کا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے جانتا ہے. اگرچہ فقہی طور پہ جیسے کہ قانون ہے، گناہ جس وقت تک انسان اس کا ارتکاب نہیں کرتا تب تک وہ گنہگار نہیں ہے، بلکہ رحمت اور عظمت تو دیکھیں. اور آج ویسے ہی شب جمعہ ہے، مغفرتوں کی رات ہے، رحمت تو دیکھیں. اللہ کہتا ہے کہ تم نے ابھی گناہ سوچا ہے، ارادہ کیا ہے، گناہ نہیں کیا تو گناہ لکھوں گا نہیں. اچھا خدا نخواستہ کر لیا ہے تو بھی مہلت دوں گا، اس کے بعد نہ کرنا، توبہ کر لو تو لکھوں گا بھی نہیں. اچھا لکھ لیا پھر بھی توبہ نہیں کی تو کہا کہ اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، مرتے دم تک تمہاری توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اس کی رحمت تو دیکھیں. وسع رحمتہ کل شیء، کہ اس کی رحمت وسیع ہے ہر چیز سے. میرے گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز سے اس کی رحمت وسیع ہے. وہ کہتا ہے کہ صرف تم ایک دفعہ میری طرف آ کر دیکھو، اپنے اس آلودہ نفسوں کو ایک دفعہ پاک کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو میں کس طرح سے تمہارے دل میں اپنی اور اپنے پیاروں کی محبت ڈال دیتا. اور جیسے میں نے ایک مجلس میں یہ بات کہی کہ اہل بیت کی حقیقی محبت اس وقت تک ہمارے دلوں میں، ہمارے نفسوں میں نہیں آ سکتی جب تک اپنی اس زمین نفس کو ہم اس محبت کے قابل نہ بنائیں.
क्योंकि वो मोहब्बत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। तो उनको तो अल्लाह ने ताहिर किया, अब मुझे अपने आप को बुराइयों से पाक करना है। तो फिर जब मेरे जहन में आएगा हुसैन, तो फिर मेरे रगो पे में हुसैन आएगा, फिर हुसैनी बनने का मज़ा आएगा। और फिर इसके लिए कोई लंबी चौड़ी ऐसी भी ज़रूरत नहीं है कि परेशान होकर घर में बैठ जाए, मैं तो इतना गुनहगार हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। इसीलिए कहा करबला ऐसी दर्सगाह है कि जिसमें इंसान को निजात ही निजात। जिसने लगामे हुसैन को रोका, लगामे फ़रस हुसैन पे हाथ डाला, जिसने इतने जो बाद में आने वाले मज़ालिम है किसी हद तक उनके मुहैया करने का किरदार अदा किया, जब उसकी तौबा कबूल है तो आप मेरी तौबा की इंशाअल्लाह। लेकिन ज़रूरत यह है कि तौबा के अरकान पर, मेरी गुफ्तगू का मौजू नहीं है लेकिन इसको भी पढ़ें, तौबा के अरकान है। सिर्फ ये तौबा तौबा ज़बान से कर देने से तौबा नहीं होती, तौबा के अरकान है। इंसान उस फ़ेल पर पशेमान हो, नादिम हो, एहसास करे कि मैंने अल्लाह के हुजूर में गुनाह किया है, फिर इरादा करे कि अब नहीं करूँगा, उसको मेकअप करे, उसका वो जुबरान करे, उसको पूरा करे। अगर वाजिबात हैं कोशिश करे उनको पूरा करे, हुकूकुल इबाद हैं तो उनको सही करे, इस्लाह करे, और फिर दोबारा ना करे। ये अरकान पूरे हैं तो अल्लाह कहता है अब कोई खौफ नहीं है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अब कोई खौफ नहीं है। अब उस वक्त का इंतज़ार करो कि जब आंखें बंद नहीं होंगी तो अपने सरहाने मौला मुश्किल कुशा को देखोगे। अब कब्र बंद नहीं होगी कि इसमें हैदर कर्रार आएंगे, ये तो फिर उन्हीं के लिए है कि जो अपने आप को पाक करके चल रहे हैं, चाहे आखिरी लम्हे। तो ये मजालिस का मजमूई तौर पे मकसद यही है कि इंसान इस किश्ती हिदायत का मुसाफिर बन जाए, सवार बन जाए, इस चराग हिदायत से रोशनी ले ले। और उसके लिए जिस तरह मैंने कहा कि एक बुनियादी सबसे बुनियादी ज़रिए मारिफत से इंसान 5 वक्त की नमाज़ पढ़े। और नमाज के पढ़ने में बहुत सी रिवायतें हैं। आयत कुरान की तो बार बार वाक़ीमुस्सलात वाक़ीमुस्सलात वाक़ीमुस्सलात, वो तो एक तरफ है, लेकिन रिवायतों में शिया की अलामात में से एक अलामत ये है कि छठे इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुमने हमारे शियों को देखना है, हमारे शियों को सही तरह से इम्तिहान कर, लफ्ज़ है इम्तहिनू, और ये भी बहरहाल अब बात से बात निकलती है। बाज़ औक़ात हम ये सोचते हैं कि अब हमारा कोई दोस्त बन गया है तो इम्तिहान की ज़रूरत नहीं है, बाज़ औक़ात हम सोचते हैं उसका इम्तिहान लेना चाहिए। तो आइमा बता रहे हैं कि अपने हकीकी दोस्त को इम्तिहान किस तरह करें। वो लोग जो आके तुम्हें कहते हैं कि हम अहले बैत के मानने वाले हैं, हम अहले बैत के शिया हैं, और इसी तरह अगर तुम दावेदार हो कि तुम अहले बैत के शिया हो तो फिर इस इम्तिहान में पूरा उतरना होगा। क्या मौला? कहा कि हमारे शियों को औकात नमाज में इम्तिहान करो। जब नमाज का वक्त आता है तो उनके किरदार, उनके अमल को देखो। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। फ़िक़ही तौर पे जो वक्त नमाज का दिया गया है उसमें नमाज पढ़ने में कोई हरज नहीं। फ़िक़ही तौर पे ज़ोहर का वक्त, मिसाल के तौर पे वक्त ज़ोहर से लेके और आज जैसे सनसेट अगर हुआ है, सूरज गुरूब हुआ है 7:10 पे या 7:20 पे, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये इजाज़त उसके लिए है कि जिसके पास कोई ऐसी मजबूरी है, जिसके पास मजबूरी नहीं है, सिर्फ इस बात से कि नमाज की अहमियत नहीं है। बहुत बड़ा गुनाह बयान किया छठे इमाम। वक्त आखिर इमाम इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, वसीयत फरमा रहे हैं। यानी कितनी अहम बात होगी कि इमाम, और वो भी इमाम सादिक जैसा इमाम इस दुनिया से जा रहा है और वो वसीयत कर रहा है, कितनी अहम बात होगी। मौला फरमाते हैं कि अपनी नमाज को हकीर मत समझो। अगर तुमने नमाज को हकीर समझा तो हमारी शफाअत तुम्हें नसीब नहीं होगी। ला तनालु शफाअती मन इस्तखफ़ बिस्सलात या मन इस्तखफ़ अस्सलात। हमारी शफाअत उस शख्स के लिए नहीं है जो नमाज को हकीर समझे। मौला हम तो पढ़ते आए हैं नमाज, हाँ पढ़ते आए हो, लेकिन आखिर वक्त पढ़ते आए हो जब अपना सारा काम कर लिया है तब पढ़ते आए हो। जिस वक्त आज़ान हुआ था उस वक्त दुनिया की बातों में मशगूल थे, जिस वक्त नमाज था उस वक्त अपने कसब-ओ-कार में मशगूल थे। इबादत है, लेकिन ये कि इंसान देखे कि कौन सा काम अहम है और कौन सा काम मुहिम है।
اہم اور مہم میں فرق کرنا. یعنی اگر انسان کے شعور میں یہ بات آ جائے کہ نماز اس مالک کے لیے پڑھی جانی ہے کہ جو اللہ اکبر ہے, تو پھر انسان کو کسی اور چیز کا خیال نہیں آئے گا, انسان کوشش کرے گا. تو بہرحال یہ ایک درس سے کربلا عملی طور پہ. شب عاشور کس چیز کی مہلت مانگی؟ ختم ہو جاتا معاملہ. شب عاشور کس چیز کی مہلت مانگی؟ مولا نے کہا جا کے مہلت لو تاکہ ہم یہ رات نماز اور قرآن کی تلاوت میں بسر کر سکیں. روز عاشور آیا, آپ نے مصائب میں سنا. وقت ظہر بعد میں آیا, مولا نے نماز ظہر سب سے پہلے پڑھی, تیروں کے سائے میں پڑھی. تیروں کا سایہ تو ایک طرف تیر آ کے پیوست ہو رہے تھے, کتنے ہی شہید ہو گئے فجر کے وقت بھی ظہر کے وقت بھی, یہ بتانے کے لیے کہ میرے شیعہ کا اور نماز کا تعلق بہت گہرا ہونا چاہیے. سعید جس نے نماز کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا, حبیب ابن مظاہر جس نے نماز کی حالت میں قربان کیا, زہیر ابن قین جس نے حالت نماز میں قربان کیا اپنے آپ کو, یہ سب میرے ساتھی ہیں. تو ہم بھی تو آج کے دور کے حبیب بننا چاہتے ہیں. نہیں کہتے زیارت میں کہ بی ابی انت و امی, کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, اگر ہم اس وقت ہوتے فنفوزا واللہ فوزا عظیم فیا لیتنا کنا معکم. شب جمعہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو اس کا جملہ ہے فیا لیتنا کنا معکم, کہ اے امام ہم آپ کے ساتھ ہوتے, کاش ہمارے بدن ہمارے جسم آپ کے ساتھ ہوتے, ہم اپنے آپ کو بھی اپنے ماں باپ کو بھی قربان کرتے آپ کے اوپر. تو کیا اب یہ سوال ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ہم امام کے ساتھ ہوتے تھے کیا اس وقت بھی ہم اسی طرح ہی نماز پڑھتے جس طرح آج پڑھ رہے ہیں؟ ہم ایک غائب امام کے منتظر ہیں. غائب وہ ہم سے غائب نہیں ہیں, ہم ان سے غائب ہیں. ہم اپنی افعال اور اعمال کی وجہ سے ان سے غائب ہیں. تو اگر اس فیا لیتنا کنا معکم میں حقیقی اخلاص لانا ہے تو اس کا پہلا مرحلہ نماز. تو اول وقت نماز کوشش کر کے جس حد تک ممکن ہو, اپنے جو بہرحال امور ہیں شریعت نے اس کی اجازت دی ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ انسان نماز کو سیکنڈری یا ثانوی حیثیت دے. کوئی ایسا فعل نہ ہو کہ جس سے انسان کو خود احساس ہوتا ہے کہ میں اس وقت تھوڑا سا آرام کر رہا ہوں, نماز کو میں نے اہمیت نہیں دی, یا میں اس وقت ایک کتاب پڑھ رہا ہوں, پڑھ لوں گا نماز, یا ایک ایپیسوڈ لگی ہوئی ہے تو وہ دیکھ کے میں پڑھ نہیں. اٹھیں, ہر کام چھوڑ کے اٹھیں. جو کام چھوڑا جا سکتا ہے کوشش کریں کہ ہر کام چھوڑا جا سکے. کیوں نماز کو مت کہیں کہ مجھے کام ہے. یہ بڑی ایک معروف ضرب المثل قم میں ہم پڑھتے تھے تو وہاں مختلف جگہوں پہ یہ انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا تھا, حوزے میں بھی, یونیورسٹیوں میں بھی, آفیسز میں بھی, کہ بے نماز نہ گو کار داران, بے کار بگو نماز داران. یعنی اپنے کام, اپنے نماز کو یہ نہ کہو کہ مجھے کام ہے, میں تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گا, میں ایک چھوٹا سا کام کر لوں, بلکہ اپنے کام سے کہو یہاں پر کھڑے ہو میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے, کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے. تو جب انسان اس بات پر عمل پیرا ہوگا, پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ کہ انسان نماز کو اس کی معنویت, اس کی شرائط ظاہری اور باطنی, ظاہری وضو کے احکامات, اتنی حد تک فقہ سمجھنا سیکھنا اور بچوں کو سکھانا بہت ضروری. ہم خوش نصیب ہیں اہل بیت کے ماننے والے کہ ہمیں یہ مسجدوں اور مجلسوں کی صورت میں ایک درسگاہ سارا سال چلتی ہے, اور پھر بہرحال آپ امام بارگاہ کی صورت میں اپنے بچوں کو یہاں مدرسے میں لائیں, سنڈے اسکول میں نماز کے احکامات, وضو, طہارت, رکوع, قیام, تشہد, ذکر, یہ بھی واجب. تو یہ نماز کا دوسری ڈائمنشن. تیسری اسپرچول ڈائمنشن, اس کا معنوی پہلو, کہ اب جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں تو میری اس دنیا سے تمام تعلق کو ختم ہو گیا اور میں اللہ کے حضور حاضر ہوں, جو اتنا بڑا ہے کہ جس کی بڑائی بیان ہی نہیں کی جا سکتی. اور پھر چوتھا پہلو جو سب سے اہم ہے کہ اب نماز میں نے جیسے تیسے پڑھ لی ہے, اس کی ظاہری شرائط کو بھی پورا کرتے ہوئے اور اپنی حد تک اس کی معنویت کو بھی پورا کرتے ہوئے, اب مجھے اس نماز کو باقی رکھنا ہے قرآن کی آیت کے حکم کے مطابق, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. کہ اب اس کے بعد میں جب غیبت کرنے لگوں تو مجھے فوراً خیال ہے میں ابھی تو نماز پڑھی ہے اور مجھے اس غیبت سے بچنا ہے کیونکہ نماز روکتی ہے. اچھا ابھی تو مجھے نماز پڑھنی ہے, کیسے میں جھوٹ بول دوں؟ ابھی تو مجھے نماز پڑھی ہے میں نے, کیسے میں کوئی
برا میوزک سن لوں یا حرام گانا سن لوں، کیسے میں کسی برائی کو کھا لوں یا نجاست کو کھا لوں یا کسی حرام چیز کو کھا لوں. تو نماز پوری طرح سے ہمارے وجود پہ طاری ہو جانی چاہیے. اور سید الشہداء کا یہی پیغام کر کے دکھایا ہے، نماز کو پڑھ کے بھی دکھایا ہے اور نماز کے وجود کو ظاہر کر کے بتایا. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے سید الشہداء نے اپنی ذمہ داری روز عاشوراء پوری کر دی. اب جو اگلی ذمہ داری تھی وہ جناب زینب کی. سید الشہداء نے وہ مشن اب شریکت الحسین اور اپنے بیٹے سید سجاد کو دی. اور جس طرح آقا نے نماز کی حفاظت کی، اب جناب زینب نے وقت رخصت پتہ کیا وصیت کی؟ کہا بہن زینب اپنی نماز شب میں مجھے یاد رکھنا. اللہ اکبر، روز عاشوراء کیا وقت ہے اور آقا کیا فرما رہے ہیں. اور کچھ علماء نے بیان کیا نماز شب میں جب ہم دعا کرتے ہیں، اور اس کا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، بہرحال وقت ختم ہو گیا اور میں ربط مصائب بھی دے چکا، لیکن صرف اس عنوان سے کہ آقا کو ضرورت نہیں ہے اس دعا کی، لیکن ہمیں بتانے کے لیے کہ آ کر اس میری بہن شریکت الحسین کو دیکھو. حسین کا مدد کرنے والا، حسین کا ناصر، حسین کے مشن کا شریک وہ ہے کہ جو اس اجڑے بیابان میں بھی، ان جلتے خیموں میں بھی، ان لاشوں کے درمیان بھی اپنی نماز شب سے غافل نہیں. آقا سید سجاد نے دیکھا کہ پھوپھی نماز شب کو بیٹھ کے پڑھ رہی ہے. یعنی اتنا ان کے لیے حیرت کی بات تھی کہ پھوپھی اماں یعنی نماز شب کو اتنے اہتمام کے ساتھ، ان سب مصائب کے باوجود، کوفہ و شام کے راستوں سے گزر رہے ہیں، لیکن نمازیں تو اپنی جگہ، نماز شب پڑھی جا رہی. تو ایک دفعہ آقا نے کہا سید سجاد نے، پھوپھی اماں میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے نماز شب کو بیٹھ کے پڑھا ہے. بی بی نے فرمایا بیٹا سجاد، جو کھانا ہمارے لیے آتا ہے نا وہ اتنا کم ہوتا ہے، اس میں اتنی غذائیت کم ہوتی ہے کہ میرے اندر اتنی قوت نہیں کہ میں اپنی مستحب نمازیں کھڑے ہو کے پڑھ سکوں. اجر کو یہ اہل بیت نے دکھایا ہے نماز کی کیا اہمیت ہے، چاہے وہ سید الشہداء ہوں چاہے شریکت الحسین. اور آقا تو بڑے مشکل وقت سے گزرے، آپ نے سنا روز عاشوراء کے دن بھی مصائب بھی سنے، لیکن میں کہوں گا کہ عاشوراء کی عصر کے بعد تو آقا حضور پیغمبر میں ہوں گے، لیکن کیا کہنے اس بہن کے کہ جس کی کربلا ختم نہیں ہوئی. بس ادھر میدان کربلا میں آواز گونجی، سرخ سیاہ آندیاں چلی کہ حسین شہید کر دیے گئے، ادھر جناب سیدہ زینب کی کربلا شروع. اب وہ خیمے جلنے کا منظر ہو یا لاشیں پامال کرنے کا وقت ہو، بس عزادارو بڑی مشکل سے وہ رات گزری جسے شام غریبہ کہتے ہیں. آج 12 محرم ہے. شام غریبہ پڑھ لینا، کہہ دینا گزر گئی آسان ہے، لیکن تصور کرے انسان تو انسان کا کلیجہ پھٹ جائے. وہ نبی زادیاں، وہ اللہ کے نبی کے حرم کی پلی بیٹیاں، اور کربلا کا بیابان، جلتے خیمے، کھلے آسمان کے نیچے وہ بیبیاں جن کو رات کی تاریکی میں کسی نے بغیر چادر کے نہ دیکھا تھا، اب کھلے بیابان میں بے مقنع چادر، علی و بطول کی شہزادیاں، حرم نبی کی پالی ہوئی بچیاں. بس عزادارو بڑا مشکل وقت تھا. وہ رات بھی گزری. 11 محرم آئی ہے نا، تو لکھا کہ اس عمر سعد ملعون نے حکم دیا کہ میرے جتنے بھی ساتھیوں کے یہاں پر نجس بدن پڑے ہیں ہم اس کو دفن کریں گے. ظہر تک وہ ملعون اپنے لاشوں کو دفن کرتے رہے، لیکن اسی خاک پہ سید الشہداء کا بدن بے گور و کفن پڑا. اب ظہر گزر گئی، اصحاب باوفا کے بدن پڑے ہیں.
کربلا کی تپتی ریت پر بغیر کفن کے. بس عزادارو اس کے بعد کہا کہ کچھ سواریاں لائی جائیں. اب بے کجاوا اونٹ بغیر کجاووں کے، بغیر اماریوں کے، بغیر نشستوں کے اونٹ لائے گئے. اب اونٹ جب لا کے بٹھائے گئے ہیں نا تو یہ ظالم آگے بڑھا ہے اور ایک بی بی کو ہاتھ لگا کے کہنے لگا ہے کہ آپ اس اونٹ پر بیٹھے. سیدہ زینب کو جلال آیا. ایک دفعہ کہا ہے شخص پیچھے ہٹ جا، تجھے اجازت نہیں دوں گی کہ تو کسی بی بی کو ہاتھ بھی لگا. ابھی زینب زندہ ہے. شاید کہتی ہوں گی کہ عباس کہاں ہو؟ عباس مدینے سے تو بڑی شان سے لے کر آئے تھے. آپ نے 28 رجب کا وہ منظر سنا نا کہ جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا ہے نا تو خود آقا نشست پر تشریف فرما ہے اور ایک ایک سواری لائی جاتی تھی اور ہر بی بی کا وارث آگے بڑھتا تھا، اپنی شہزادی کو، اپنی والدہ کو، اپنی بہن کو پکڑتا تھا اور خود اس محمل میں بٹھاتا تھا. اور مورخ نے لکھا کہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک اعلان ہوا کہ اب تا حد نگاہ پردہ ہو جائے، اب جو بھی اس گلی میں کھڑا ہے وہ دور ہو جائے. اس نے کہا ایسے جیسے آسمانوں پہ سکوت ہو گیا، پرندوں نے اڑنا چھوڑ دیا. میں نے دیکھا کہ صحن خانہ سے ایک بلند قامت بی بی باہر نکلی جو سر سے پاؤں تک چادر میں تھی. اس بی بی کا باہر نکلنا تھا کہ 18 بنی ہاشم کے جوانوں نے اس بی بی کو گھیرے میں لیا. خود آقا نے اپنی نشست کو چھوڑ دیا. حضرت ابو الفضل عباس آگے آئے اور اپنے زانو کو توڑا اور کہا بی بی آپ یہاں پر قدم رکھ کے سوار ہوں. آج 11 محرم. اب اشقیاء نے جب بغیر کجاووں کے اونٹ لا کے رکھے ہیں نا، بی بی نے خود حضرت عباس کا کام کیا، اپنے زانو کو طے کیا. اب باقی بیویوں کی ہمت تو نہیں ہو رہی، لیکن جلال جناب زینب کا وقت ہے نا، جلال کو دیکھتے ہوئے اب ایک ایک بی بی جناب زینب کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کے اونٹ پر بیٹھ رہی ہے. ایک ایک کو سوار کیا. اب جب جناب زینب نے سب کو سوار کر لیا نا تو ایک دفعہ مقتل کا رخ کیا. شاید دیکھتی ہوں، مخاطب کرتی ہوں عباس کہاں ہو؟ بہن کو لے کر تو آئے تھے، اب زینب اکیلی رہ گئی، آ کر سوار کرو. اجرکم اللہ. عزادارو سید سجاد ایک ٹک دیکھ رہے ہیں، کبھی پھوپھی کو دیکھتے ہیں، کبھی بابا کے سر کٹے لاشے کو دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو ہٹا نہیں پا رہے. بی بی نے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو بیٹے کی روح، بھتیجے کی روح پرواز کر جائے. ایک دفعہ سید سجاد کے شانے کو ہلایا، بیٹا سجاد ابھی منزلیں بہت ہیں، منزلیں بہت ہیں. اللہ نے امامت کو تمہارے ذریعے بڑھانا ہے. ابھی تمہیں وہ جہاد کرنا ہے جس کو حسین کربلا تک لے کر آئے. تمہیں میرے ساتھ کوفہ و شام میں جانا ہے. اجرکم اللہ. بس عزادارو ایک دفعہ یہ کارواں چلنا شروع ہوا. اب کارواں کس طرح چل رہا ہے کہ بیویوں کو، بچوں کو اونٹوں کی پشتوں سے باندھا ہوا ہے اور پشتوں پہ کوئی کرسیاں، کوئی کجاوے نہیں رکھے. اور سید سجاد اس بیمار امام جو کل تک غشی کی حالت میں ہے، بیماری کی حالت میں ہے، ایک ایسا طوق پہنایا گیا جس کے ہر طرف خار لگے تھے. تاریخوں میں یہ ملتا ہے مقاتل میں کہ اس کے اس طرح سے کانٹے لگے ہوئے تھے کہ آقا اگر نیچے دیکھتے تھے تو یہ کانٹے گلے میں پیوست ہوتے تھے اور اگر سر کو اوپر کرنا چاہتے تھے تو گردن میں پیوست ہوتے تھے. بس اس حالت میں جب یہ کاروان چلا ہے نا تو ان لعینوں نے ظلم کی انتہا کر دی. اب کوئی اور راستہ لینے کی بجائے اس سارے کارواں کو اس مقتل سے گزارا جہاں پر بے گور و کفن لاشیں پڑے. اجرکم اللہ. اب یہ کارواں جیسے ہی ان لاشوں کے پاس سے گزرا، بیویوں سے صبر نہیں ہو سکا. ام لیلا نے اکبر کے بدن کو دیکھا، ام فروا نے قاسم کو دیکھا، ہر ایک نے اپنے آپ کو اب اونٹ کی پشت سے گرایا. ہر کوئی اپنے وارث کے لاشے پر جناب
جناب سکینہ ایک دفعہ بابا میرے بابا کہاں ہو جواب نہیں دیتے. جناب زینب نے پشتے اونٹ سے اپنے آپ کو گرایا. اب ایک دفعہ عزادارو ہر بی بی نے رونا چاہا. جب رونا چاہتے ہیں تو یہ ظالم اپنے کوڑے لے کر, یہ ظالم تازیانے اور گرز لے کر رونے بھی نہ دیا گیا. بس ایک دفعہ کارواں چلا, لاشوں کو بے آبو کے بیابان میں چھوڑ دیا گیا. سید سجاد ہے, زینب ہیں, کوفہ و شام کی منزلیں ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے اس ذکر کا اجر کثیر ہم سب کے نامہ اعمال میں درج فرما. بار الہ اس ذکر اہل بیت کے صدقے میں ہم سب کے, ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تجھے واسطہ ہے بیماری سید سجاد کا. بار الہ جتنے مریض یہاں بیٹھے ہیں, جن کے گھروں میں مریض ہیں, طفل مریض ہیں, جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہے, کمیونٹی میں مریض ہیں, سب کو شفا عاجل و کامل عطا فرما. بار الہ ہمارے بچوں کو, ہمارے جوانوں کو, ہماری بچیوں کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما. بار الہ ہمیں اور ہماری اولاد کو, ہمارے خاندانوں کو مکتب اہل بیت سے اس دنیا میں اور آخرت میں وابستہ فرما. ہمیں اہل بیت کی زیارت اس دنیا میں اور شفاعت آخرت میں نصیب فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے مومنین مومنات یہاں پر بیٹھے ہیں, اپنے دلوں میں حاجتیں لے کر آئے ہیں, بار الہ سب کی حاجتوں کو قبول و منظور فرما. ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مسلمانوں کو آپس میں اتفاق, اتحاد, پیار, امن, آشتی عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا شیان حیدر کرار دنیا کے جس کونے میں ہے, سب کے جان و مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے حقیقی وارث آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.